السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے جو حرف الف ہے اس کے بارے میں۔ عموماً ہمارے انڈیا پاکستان میں جو قرآن ہوتے ہیں اس پہ الف خالی پہ کوئی نشان نہیں بنا ہوتا، تو زیادہ تر یہی سمجھا جاتا ہے کہ باقی اس پہ کوئی سائن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ ہم اگر عثمانی مصحف میں دیکھیں تو وہاں پہ کبھی کبھی وہ خالی ہی نظر آتا ہے اور کبھی کبھی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا صفر کی طرح نشان نظر آتا ہے۔ تو یہ چیز میں آج کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہر الف جس کے اوپر کچھ لکھا ہو ضروری نہیں کہ وہ حمزہ ہی ہو، وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ جو 3 حرف ہیں الف، یا اور واو، یہ ہمارے حلق اور منہ کے درمیانے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کو آپ کچھ اس طرح دیکھ سکتے ہیں، الف مد آپ دیکھیں سائڈ پہ، پھر واو مد ہے اور اس کے بعد یا مد ہے، اور یہ جتنا یہ پرپل حصہ ہے اور یہ گرین حصہ ہے اس ایریے میں سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی، بس اس تمام ایریا اس میں کور ہو جاتا ہے جو کہ ان الفاظ کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ متحرک اور ساکن میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ سب کچھ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ الف کے اوپر جب ساکن ہو تو ایکچولی وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں یہ پہلے بتانا چاہوں گی کہ متحرک اور ساکن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ متحرک حرکت سے ہی ہے، یعنی کہ وہ الفاظ، یعنی کہ دیکھیں متحرک حروف ایسے حروف جن کی ادائیگی میں ہونٹ ہلیں، تو زیر یا فتحہ زبر کی ادائیگی کے بعد دونوں ہونٹ کھلی شکل میں ملیں، یعنی کہ متحرک حروف وہ ہوتے ہیں جس سے ہمارے جو ہونٹ ہیں حرکت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ایکشن سے ہے۔ تو اس میں زیر زبر میں ہونٹ کھلی شکل میں آتے ہیں، ضمہ یا پیش کی شکل میں، دائرے کی شکل میں آتے ہیں، اور اس میں بھی موومنٹ ہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ نیچے لکھا ہے کس کسرہ یا زیر کی ادائیگی کے وقت ہونٹ نیچے کی طرف ہلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم ساکن کو دیکھیں تو ساکن ہے کہ سکون کے معنی رک جانا، یعنی ساکن سکون سے ہے نا، سکون میں ہر بندہ رک جاتا ہے نا، یعنی نہ ہلنا اور جم جانا۔ تو ساکن کی تعریف کیا ہوگی؟ کسی حرف ساکن کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کا نہ ہلنا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ساکن کے تعریف میں بھی ایک ایکشن نظر آتا ہے، یعنی کہ حرکت کا نہ ہونا۔ متحرک میں کیا ہے؟ حرکت کا ہونا، اور ساکن میں حرکت کا نہ ہونا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے جب کوئی لیٹر، اس کا مطلب ہے حرف، اس پہ حرکت نہیں ہو رہی، ہمارے لپس نہیں ہل رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساکن ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو آپ نوٹ کریں کہ جب کسی حرف کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ نہیں ہل رہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حرکات کون سی ہیں؟ متحرک، جس حرف پر کوئی بھی حرکت ہوگی اسے متحرک کہتے ہیں۔ اور حرکت کون سی ہے؟ زیر زبر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش اور تشدید۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ساکن کا ایک سائن ہوتا ہے سی جیسا، وہ اس میں نہیں ہے۔ اب اس کی شکلیں بھی آپ دیکھ لیں، یہ بائیں طرف پر پکچر ہے، یہ کہ کوئی بھی جب حرف ہوتا ہے، جب اس کے فتحہ یا زبر ہوتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، پھر اگر کسرہ یا زیر ہوتی ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، یعنی اس پہ ہونٹ ہل رہے ہیں، اس میں بھی ہونٹ ہل رہے ہیں، اور لیٹر دمہ یا پیش میں بھی ہونٹ گول ہو رہے ہیں جیسے کہ یہ ہے۔ اور جب ساکن ہوتا ہے نا، لیٹر وتھ سکون، تو اس میں اس کی اگزامپل فے سے دے دی، فا سے، تو لپس اپنی جگہ پہ ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ دانت جو ہیں اس ہونٹ کے اوپر ہیں، جبکہ اس سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساکن کا مطلب کسی کے حرف کو اپنی جگہ پہ سکون سے آ جانا ہے۔ اب ان جو عثمانی مصحف ہیں وہاں پہ کبھی کبھی الف کے اوپر یہ صفر بنا ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی بنا ہوتا ہے، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ تو مگر یہ ہے کہ نہ بھی بنا ہو تو ہمیں پتہ ہوگا کہ وہاں پہ
ایک سکون کی حالت ہے، یعنی کہ جو بھی لیٹر ہوگا وہ سکون کی حالت میں ہوگا. وہ جہاں پہ ہوتا ہے، جیسے با ہے تو لپس لیٹر ہے، ہونٹوں کا لیٹر ہے، تو وہ ہونٹوں پر جا کے سکون سے رک جائے گا. اسی طرح اور لیٹرز اسی. تو ہم یہ سمجھ آیا کہ سکون سم ٹائم نظر آتا ہے، کبھی نہیں آتا، مگر یہ ایک حرکت کا رک جانے کا نام ہے. اس کی اگزامپل آپ دیکھیں الف کی، کہ ایک ہے کہ جار. جار لفظ ہے، یہ سکون ایلوگیشن لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ سکون کے لیے ہوتا ہے لمبا، یعنی لمبا کرنے کے لیے جار. جار ادروائز جار نہیں ہے، جار ہے. اور اس پہ آپ کو سکون نظر نہیں آ رہا مگر ایکچولی ہے. تو یہ ایسی بنا کے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ اصل میں یہ سکون ہے، لکھا نہیں گیا تھا، یہاں پہ لکھ دیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، مگر یہاں پہ سکون کا سائن نہیں تھا. ٹھیک ہے، سائن نہیں تھا مگر اس کے اندر سکون ہے. یعنی کہ ہمارے ہونٹ نہیں ہلیں گے جب ہم جیم زبر جا بولیں گے نا، تو اس کے بعد آ کے لیے ہمارے ہونٹ مزید نہیں ہلیں گے. وہ صرف جیم کے لیے جو ہلتے ہیں صرف وہ ہل گئے. جا جا، دیکھیں جتنا بھی جا کو لمبا کریں، اب ہمارے ہونٹوں میں ہماری زبان پہ کوئی مومنٹ نہیں ہے. اس کو میں زیادہ ہی لمبا کر کے بتاتی ہوں. جا، آپ کو ٹرائی کریں، کوئی مومنٹ نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے جو لپس ہیں سکون کی حالت میں، ہمارا منہ جو ہے سکون کی حالت میں ہے. قرآن میں اس کی اگزامپل ملتی ہے اور تجوید میں بھی اس کو ایک ہے کہ the 7 الفس، الالفات السبعہ، یعنی کہ 7 الف ہیں جو کہ جس کے اوپر نشان بھی موجود ہوتے ہیں. اور یہ وہ الف ہیں جو آپ کو انڈیا پاکستان کے قرآن میں اس الف پہ کچھ نظر نہیں آئے گا، خالی ہوں گے. جبکہ آپ اگر قرآن سعودی عرب کے عثمانی مذہب کو دیکھیں تو وہاں پہ سرکل نظر آئے گا اور یہ لمبائی کے رخ میں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو صفر و مستطیل کہتے ہیں کہ لمبائی کے رخ میں یہ بنا ہوگا. تو اسی 7 جگہ یہ اس طرح ہوتا ہے. اور اس کا رول یہ ہوتا ہے جیسے انا ہے، لاکنہ ہے، اس طرح یہ 7 لیٹرز کہ یہ جب روانی میں پڑھے جاتے ہیں اس پہ رکتے نہیں ہیں تو ہم الف نہیں پڑھتے آگے والا. اور اگر ہمیں کسی وجہ سے رکنا پڑ جائے تو پھر ہم الف کو پڑھتے ہیں. جیسے روانی میں ہم پڑھیں گے انا، اور اگر ہم رک گئے وقفاً تو انا. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ نشان موجود ہوتا ہے. یہ آپ میں دیکھیں، اس کو میں نے اس کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیا یلو کلر کا تاکہ مزید کلیئر ہو جائے. اور اس کی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آیات نمبر میں جو دی گئی ہیں. ایون آپ اگر دیکھیں یہ یہاں پہ بھی بعض الف با لکھا ہوا ہے مگر اس کا بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے الف ساکن با قبل مفتوح، بلکہ ہم ماں لکھنا تھا، میں نے غلطی سے با لکھ دیا. الف ساکن ماں قبل مفتوح، یعنی الف ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. ماں قبل اس سے قبل مفتوح، مفتوح فتح یا زبر کو کہتے ہیں کہ اس سے قبل فتح ہے. یہاں پہ ساکن کا لفظ یوز ہوا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ساکن کا کوئی سائن موجود نہیں ہے. تو الف ساکن ما قبل مفتوح. اسی طرح اگلے واو والے میں دیکھیں، واو ساکن ما قبل مضموم، مضموم پیش کو کہتے ہیں. یا ساکن ما قبل مکسور، کہ یا ساکن ہے اس سے پیچھے کسرہ یعنی کہ زیر ہے. تو تینوں میں ساکن کا لفظ استعمال ہوا، اگر آپ نے دیکھا الف کے اوپر ساکن کا سائن نہیں ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اپنے اس کو سکون سے رکھنا ہے، اپنی کوئی حرکت نہیں کرنی. اس کی اگزامپل میں قرآن میں سے آپ کو دیتی ہوں. یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہیں آیات ہیں انڈیا پاکستان عربی والی عثمانی مذہب، اور جو لیفٹ سائڈ پہ انڈو پاک کا ہے. تو دیکھیں آپ، ولا انا، انا میں آپ کو صفر نظر آیا، زیرو نظر آیا، اس کو آپ ساکن بھی کہہ سکتے ہیں مگر ایکچولی اس کو صفر مستطیر کہتے ہیں، یعنی کہ زیرو مستطیر ایلونگیٹ لمبا. آپ کو پاکستانی کس میں وہ نہیں نظر آئے گا.
اسی طرح وتواصوا ہے، اس میں دیکھیں یہ گول ہے، زیرو سرکل جو ہے، آپ سمجھے ساکن گول ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے جب گول ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پڑھنا ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت یہ الف پڑھنا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کو پاکستان کے اس میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ تیسرا لفظ میں وجیع میں آپ دیکھیں الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اس میں نہیں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور انہیں کے ساتھ دیکھیں، یہ لمبا والا اوپر، سب سے اوپر لمبا والا گول دائرہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انا میں کبھی الف پڑھا جائے گا، کبھی نہیں، وہ میں نے آپ کو پیچھے صورتیں بتائی ہیں۔ اور جب بالکل گول دائرہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ مگر آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ الف ہے، اور مگر اس کے اوپر ایک نشان موجود ہے، مگر یہ اس کو ہم حمزہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ نہیں ہے۔ اور اس کی اگزامپل آپ دیکھیں، ابھی اگر آپ عثمانی مذہب یعنی سعودی عرب کا قرآن کھولیں تو اب تو انہوں نے نئے قرآن میں واو پہ سے بھی حرکت نہیں ہٹا دی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم تو یہ نو ہی ہا جو ہے، اس میں واو پہ اصل میں ہمارے انڈو پاک کے قرآن میں ساکن ہوتا ہے، یا کے اوپر بھی ساکن، نیچے یہاں پہ بھی ساکن ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی لام پیش واو ساکن ہوتا ہے، نون زیر یا ساکن ہوتا ہے، مگر جب اب ہم دیکھیں تو قرآن میں سعودی عرب کے اس میں یہاں بھی سائن نہیں ہوتا، مگر ہمیں تو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے سکون کرنا ہے، نوحیہا اس طرح پڑھنا ہے نا، تو ہم نے یا پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ الف خالی ہی ہو تو وہ الف ہوگا، اور اگر اس کے اوپر کچھ ہوگا تو وہ حمزہ ہوگا، نہیں، حمزہ کے علاوہ الف میں بھی بعض اوقات صورتیں ہوتی ہیں کہ جب الف پہ کوئی سائن ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے، مطلب آپ اگر عثمانی مصحف کھولیں تو جیسے نو ہی ہاں میں دیکھیں الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو وہاں بھی آپ کو دونوں صورتیں ملیں گی، کبھی الف پہ کچھ سائن ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ تو اور یہ تجوید کے رولز ہم میں سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تجوید کا کوئی رول ہے جس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔